السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے مومن ایک اتڑی میں کھاتا ہے کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شام کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک چند کافر وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بے سر و سامان ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، ایک رات کے لیے ہمیں اپنے پاس مہمان بنا کر رکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، ان مہمانوں کو آپس میں بانٹ لو۔ چنانچہ ہر ایک صحابی نے ایک مہمان منتخب کر لیا۔ ان مہمانوں میں سے ایک بہت ہی پیٹو اور بسیار خور تھا۔ چونکہ یہ جسامت میں بھی بہت موٹا تھا، اس لیے اس کو کوئی اپنے گھر نہ لے کر گیا، وہ اکیلا مسجد نبوی میں رہ گیا۔ جب کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ مہمان بنا کر لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 7 بکریاں دودھ دینے والی تھیں۔ یہ دودھ دینے والی بکریاں جنگل میں نہ جاتی تھیں تاکہ ضرورت کے وقت ان کا دودھ دوہ کر استعمال کر لیا جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے دسترخوان بچھایا اور گھر میں جو روٹی اور سالن پکا ہوا تھا اس کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ وہ مہمان جس کا نام عوج بن عنق تھا، وہ سب کچھ چٹ کر گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 7 بکریوں کا دودھ بھی وہ شخص پی گیا، یہاں تک کہ اس بسیار خور نے گھر والوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لونڈی کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ جب وہ سونے کے لیے حجرے میں گیا تو لونڈی جو کہ غصے میں بھری ہوئی تھی، اس نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس کافر کو بد ہضمی کی وجہ سے قضائے حاجت کی ضرورت درپیش ہوئی، مطلب ٹوائلٹ کی ضرورت درپیش ہوئی اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا، لیکن جب دروازے پر ہاتھ رکھا تو اس کو بند پایا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بہت تدبیریں کی مگر دروازہ نہ کھل سکا۔ اس پر وہ بڑا پریشان ہوا اور ٹوائلٹ کی شکایت اس کی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے قضائے حاجت کو دبانے کی یہ تدبیر کی کہ بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ نیند کی حالت میں اسے ایک خواب دکھائی دیا اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ویرانے میں دیکھا، یعنی سنسان جگہ پر دیکھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو خالی ویرانے میں دیکھا تو چونکہ اسے ایسی ہی ویرانے کی ضرورت تھی، اس لیے نیند کی حالت میں ہی اس نے بستر پر پیخانہ کر دیا۔ ابھی وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کی نیند بھی کھل گئی۔ اس نے بستر کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ نجاست سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا، اس کے دل میں نازیبا حرکت سے بہت سی پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے کانپ اٹھا، دل میں کہا کہ میرا سونا میری بیداری سے بھی بدتر ہے، یعنی جاگتے میں زیادہ کھا لیا اور سودے میں بستر پر پاخانہ کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ اس بات کا منتظر تھا کہ یہ رات کب ختم ہوگی تاکہ دروازہ کھلنے کی آواز آئے اور وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح یہاں سے بھاگ اٹھے تاکہ کوئی اس کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پردہ غیب سے مہمان کی یہ حرکت معلوم ہو چکی تھی۔ چنانچہ صبح کے وقت آپ خود تشریف لائے اور دروازہ کھول کر خود چھپ گئے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور وہ باہر نکل کر بلا دھڑک چلا جائے۔ جب کافر نے دروازہ کھولا دیکھا
تو خاموشی سے باہر نکل کر بھاگ اٹھا۔ اسی اثنا میں ایک صحابی وہاں پر آئے اور حجرے میں داخل ہوئے اور بستر اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے مہمان نے یہ کیا کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا ایک لوٹا پانی کا بھر کر لے آؤ تاکہ میں اس نجاست کو اپنے ہاتھوں سے دھو دوں۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے۔ سب اس کام کے لیے آگے بڑھے کہ اس گندگی کو ہم دھو دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجاست میں خود اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا۔ ادھر وہ مہمان جب بھاگ کر بہت دور چلا گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک نہایت یادگار قسم کی مورتی تھی جو اب نہیں ہے۔ اس نے خیال کیا کہ وہ حجرہ جہاں میں نے رات کو قیام کیا تھا، لا علمی اور عجلت میں مورتی اس جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ اگرچہ وہ اپنے فعل سے شرمندہ تھا مگر مورتی کی لالچ نے اس کی شرمندگی ختم کر دی اور اس کو دوبارہ لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مورتی کے لیے واپس آیا تو اس نے دیکھا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کی نجاست دھو رہے تھے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ مورتی کو بھول گیا اور دیوانہ وار اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ جب اس کے سر سے خون بہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پر رحم آنا شروع ہو گیا۔ وہ مہمان نعرے مارتا تھا اور کہتا تھا اے لوگوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو۔ پھر وہ اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا تھا کہ میرا منہ اس قابل نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی یہ بے قراری دیکھ کر اٹھے اور اسے اپنے سینے اقدس سے لگا لیا، پھر اس کو اطمینان دلایا اور تسلی دیتے ہوئے نور ایمان عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ایمان پیش فرمایا۔ اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج کی رات بھی ہمارا مہمان رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کا مہمان ہوں، اب تو میں جہاں کہیں بھی رہوں آپ کے دسترخوان کا خوشہ چین ہوں۔ آپ نے بھی مجھے حیات ابدی عنایت فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ عربی اس رات پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان ہو گیا اور بسیار خور جو اب مسلمان ہوا تو ایک بکری کے آدھے دودھ سے ہی سیر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے مزید کھانے پر اصرار فرمایا تو کہ دودھ اور روٹی کھا لے، مگر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ سب گھر والے حیران تھے کہ آج یہ مہمان تھوڑی سی غذا سے ہی سیر ہو گیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 اتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 اتڑی میں کھاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر بڑے بڑے کفار نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ سامعین، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں مہمان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور کس طرح اپنے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔